جماعت کن شرائط پر صحیح ہوگی؟ اگر وہ شرائط ہیں تو جماعت صحیح ہے، ورنہ جماعت صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو شرائط جماعت گزارش ہو چکی، اور پچھلے جمعۃ المبارک کو بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرات اور ایک ہے ذکر۔ قرات جو ہے وہ حمد و سورہ، یعنی قیام کی حالت میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے قرات کی لفظ استعمال ہوتی ہے، اور ذکر سجدے میں، رکوع میں، تشہد میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحات یا تشہد وغیرہ شہادتیں، انہیں ذکر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے گزارش کیا تھا کہ 3 کیٹیگری ہیں قرات کے حوالے سے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو بالجہر پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، بالجہر آپ جانتے ہیں کہ 6 رکعتیں ہیں جو پیش نماز بالجہر پڑھتا ہے، اور ویسے بھی بالجہر ہر کسی پر واجب ہے، ضروری ہے۔ مسائل گزر چکے ہیں، یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ کون سی نماز کو بالجہر یعنی اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، یہ 6 رکعات کا چاہے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی آہستہ پڑھے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کے ان 6 رکعتوں کی قرات کو آہستہ کرنا نماز باطل ہے۔ اونچے سے مراد گزارش کیا تھا، چلے یاد دہانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اونچے سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھیں گے، وہ اونچا آواز شمار نہیں ہوگا۔ وہ ہے ظہر اور عصر کے لیے، ظہر عصر کی 4 رکعت کے لیے، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 3 اور 4۔ ان رکعتوں کو بالاخفاء یعنی بالاخفاء کہا جاتا ہے، مطلب اس میں بلند قرات نہیں کرنی۔ بلند قرات سے مراد آہستہ، لیکن آہستہ سے مراد خاموشی نہیں ہے، آہستہ سے مراد یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی اس آواز کے ساتھ کہ میرے کانوں میں میری قرات جو ہے وہ واضح ہوتی رہے۔ اور بالجہر وہ 6 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں ہو گئی، اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہو گئی۔ ان کو بالجہر یعنی اونچی آواز سے، یعنی اتنا زیادہ اونچا نہیں کہ دوسرے ڈسٹرب ہو جائے، یا ویسے اکیلا بھی ہے تو بھی زیادہ اونچا جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ہم مبتلا کے نماز میں بھی پڑھ چکے ہیں، زیادہ اونچا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اونچے سے مراد یہ ہے کہ اگر ساتھ ایک بندہ کھڑا ہو تو اس تک آواز پہنچے، بس صرف اتنی، یہ نہیں کہ وہ تیسرے بندے تک، بس ساتھ والے تک اتنی آواز کا، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب جماعت کے ساتھ گزارش کیا تھا کہ اس کی 3 جو ہیں وہ طریقے ہیں۔ جو بالجہر پڑھنے والی رکعتیں ہیں، بالجہر یعنی فجر، مغرب اور عشاء، یعنی ان کی پہلی 2 رکعتیں، تو یہ 6 رکعات، ان میں جماعت کے ساتھ کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ گزارش کیا تھا کہ پیش نماز کیونکہ قرات بلند آواز سے کر رہا ہے تو پیچھے خاموشی سے سننا واجب ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اضافہ کر دوں، اگر آواز نہ آ رہی ہو پیش نماز کی، مثلا صفحے بہت زیادہ ہیں، اسپیکر بھی نہیں ہے، یا مثلا آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، پیش نماز بیچارہ مغرب کی نماز میں ختم ہوا ہے اور آواز اتنی نہیں کر رہی ہے، اور ہم مثلا دور کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ آواز پیش نماز کی سنائی نہیں دے رہی، نہ آواز آ رہی ہے نہ ہم ہما، مثلا ان کی تھوڑی بہت آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض اوقات اسے کہتے ہیں ہم ہما، یعنی وہ جو پڑھنے کی کچھ بولا جا رہا ہے لیکن الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، اسے کہتے ہیں ہم ہما، یعنی قرات کی آواز نہیں آ رہی، حتیٰ کہ ہم ہما بھی نہیں آ رہا، تو وہاں پر پیچھے پڑھی جا سکتے۔ جسے آواز اور ہم ہما بالکل سنائی نہیں دے رہا ان 6 رکعتوں میں، تو وہ پیچھے سبحان اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور حمد و سورہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس کو بالکل آواز اور خاموش بھی رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جسے آواز آ رہی ہے اس کے لیے خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اس کے بعد ظہر، عصر، اس کی جو 4 رکعتیں ہیں، یعنی ان کی پہلی 2 رکعتیں، ان کی قرات جو ہے اس کو بھی، کیونکہ ظاہر پیش نماز میں بسم اللہ پڑھ کے خاموش، بسم اللہ تو ہر نماز کی چاہے بالاخفاء آپ جانتے ہیں کہ علامات مومن میں ہے، مستحب ہے بلند آواز سے پڑھنا، اس لیے
جو ہے پیش نماز بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سورہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ وہ پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، اس لیے بلند آواز سے، اور باقی سورہ کو پڑھنا واجب ہے کہ آہستہ پڑھا جائے ان نمازوں میں، تو لہٰذا وہ سورہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو معموم ہے اس کے لیے اس میں یعنی ظہر اثر کی پہلی جو دو رکعتیں ہیں، ان میں ظاہر کے پیش نماز کی آواز نہیں آ رہی، مستحب ہے، یہاں پہ مستحب ہے، وہاں پہ گزارش کیا کہ پڑھ سکتا ہے جسے آواز نہیں آ رہی، یہاں پہ ہے کہ مستحب ہے کہ وہ پیچھے سبحان اللہ پڑھتا رہے، مستحب ہے کہ وہ سبحان اللہ معمول پڑھتا رہے، یعنی صرف پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی 4 رکعتیں ہو گئی، ظہر کی پہلی 2 رکعتیں، عصر کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں جب پیش نماز بسم اللہ پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے یعنی آہستہ قرات میں لگ جاتا ہے، تو معموم کے لیے مستحب ہے کہ وہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اگر خاموش بھی رہے گا تو حرج نہیں ہے، صرف ثواب سے محروم ہوا ہے، لیکن نماز اور جماعت دونوں چیزیں اس کی ٹھیک ہے۔ باقی تیسری اب یہ ہو گئی 6 اور 4 10 رکعتیں، کل 17 ہیں، تو اب ان میں سے باقی بچ گئی 7 رکعتیں، 7 رکعتیں یعنی ظہر اور عصر کی تیسری چوتھی، مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی، یہ 7 رکعتیں، ان 7 رکعتوں میں فرادہ نماز والا حکم ہے، یعنی جس طرح فرادہ نماز میں خود یعنی قرات کرنا واجب ہے، یا تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے، یا 1 دفعہ خالی سورہ الحمد، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا اس میں، سورہ الحمد، البتہ تیسری چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورہ الحمد پڑھے تو اس کے لیے بسم اللہ کو بھی، اس تیسری چوتھی رکعت کی بسم اللہ جو سورہ الحمد کے ساتھ، تسبیحات اربع کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے، حمد کے ساتھ جب بسم اللہ پڑھے گا تو اس کو بھی بالاخفاء پڑھنا چاہیے، اس کو بھی بالاخفاء یعنی اس کو بلند آواز سے وہ جو پڑھنا مستحب ہے، یہ وہ تیسری چوتھی رکعت میں اگر الحمد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے نہیں ہے، اس میں آہستہ ہی ہے بسم اللہ بھی، تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو وہ خود پڑھے تو اس میں بھی ظاہر ہے جو قرات کرنی ہے، چاہے با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسری اور چوتھی رکعت کی قرات خود ہی کرنا واجب ہے، وہ قرات خود پڑھ کرنا واجب ہے، تیسری اور چوتھی رکعت کی، یہ 7 رکعتیں، ظہر عصر کی، مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی، ان 7 رکعتوں میں معموم پر اپنی قرات کرنا واجب ہے، خاموش نہیں رہ سکتا، اگر وہ بالکل کچھ نہیں پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے، جان بوجھ کے ظاہر کرے گا تو پھر اس کی نماز باطل ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ ہو گئے مختصر مسائل قرات کے حوالے سے جو قیام میں پڑھی جائیں گی چیزیں۔ اب اس کے بعد ذکر اذکار، یعنی رکوع کا ذکر ہو گیا، رکوع سے اٹھنے کا سمع اللہ ہو گیا، اسی طرح قیام میں اٹھنے کے لیے بے حول اللہ ہو گیا، اس کے بعد ذکر رکوع ہو گیا، اور دونوں ذکر سجدے اور سجدتین کے درمیان جو استغفار پڑھی جاتی ہے، یہ تشہد ہو گیا، یہ تمام تر اذکار، ان کو کوئی بھی نماز ہے اس میں پیش نماز کے ساتھ ساتھ پڑھنا مستحب ہے، اذکار کو ہر نماز میں، پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، وہ صرف قیام کے مسائل قرات کے مسائل ہیں، اذکار کو پیش نماز کے ساتھ ساتھ پڑھنا تمام نمازوں میں مستحب ہے، یعنی رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، ہم بھی پیچھے یعنی معموم جو ہے وہ بھی پیچھے سے اللہ، لیکن آگے نہیں، پیچھے 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 ساتھ ساتھ، ایک صرف تکبیرۃ الاحرام ہے جس میں پیش نماز کے بعد تکبیر کہی جائے گی، یعنی پیچھے ساتھ ساتھ اس کی متابعت جس میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں سکتی، ظاہر ہے صف طویل ہے، وہ ساتھ والا پیچھے والے تکبیر کہیں گے تو وہ آگے والے کہیں گے، تو ان کے بغیر وہ آگے والے تکبیر کیسے کہہ سکتے ہیں، تو لہذا پیش نماز کے ساتھ وہ بھی نہیں سکتی ہے، تو تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں پیش نماز کے پیچھے پیچھے چلنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے اذکار ہیں ان کو ساتھ ساتھ پیچھے اللہ اکبر تو وہ بھی اللہ اکبر ساتھ پیچھے، لیکن یہ بھی گزارش پہلے کر چکے ہیں، شاید مسئلہ بتا چکے ہیں کہ معموم کا بلند آواز سے ذکر کرنا،
मसलन ये अक्सर हमारे यहाँ अलहम्द के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तहब है पढ़ना, पढ़ी जाती है, मुस्तहब है अलहम्द के बाद, लेकिन इसको बुलंद आवाज से पढ़ना मकरूह है। कोई भी अज़कार जमात के साथ कोई भी जिक्र मामूम अगर इतनी बुलंद आवाज से पढ़े कि पेश नमाज के कान तक आवाज जाए तो मकरूह है। मकरूह का मतलब कि नमाज के सवाब में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो जितने भी अज़कार जो पीछे पढ़ेंगे, मामूम पढ़ेगा, वो आहिस्ता पढ़ेगा। इतनी आवाज में पढ़ना मकरूह है कि पेश नमाज के कानों तक आवाज जाए। तो अब ये सारे अज़कार का पढ़ना, एक बात ये हो गई कि मुस्तहब है। तमाम की तमाम नमाजें पंजगाना, पांचों की पांचों नमाजों में ज़िक्र रुकू, ज़िक्र सजदा और तशहुद वगैरह ये तमाम चीज़ें पेश नमाज के पीछे पीछे पढ़ना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब यानी सवाब होगा, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है साथ साथ अगर पढ़ते रहें। तो अब उसमें यह है कि जो जिक्र पेश नमाज कर रहा है वही जिक्र या उसमें तब्दीली भी की जा सकती है। तो इसमें तब्दीली भी की जा सकती है अज़कार में। मसलन पेश नमाज तस्बीह कबीर पढ़ रहा है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, हम पीछे सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह वो भी पढ़ सकते हैं। यानी पेश नमाज का जिक्र और है, मामूम का जिक्र और है, ये किया जा सकता है, इसमें हर्ज नहीं है। इसी तरह या वो सुब्हान अल्लाह तस्बीह सगीर पढ़ रहा है और मामूम तस्बीह कबीर पढ़ सकता है। अज़कार की तब्दीली भी हो सकती है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कुनूत है, कुनूत भी जिक्र में ही आता है। दुआए कुनूत ये भी हम अपनी पढ़ सकते हैं। यानी पेश नमाज मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ रहा है और हम रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़े या कोई और अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक पढ़ ले, कुछ और पढ़ ले, तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुनूत को भी पीछे यानी अपना पढ़ना, अपना पढ़ने से मतलब यानी पेश नमाज के पीछे पीछे साथ पढ़ते रहना, ये भी मुस्तहब है। जिस तरह ज़िक्र रुकू और सजदा मुस्तहब है, इसी तरह कुनूत भी उसी में शामिल है। तो ये सारे अज़कार जो हैं इनको पेश नमाज से तवील भी किया जा सकता है, मुख्तसर भी किया जा सकता है, तब्दील भी किया जा सकता है और वही के वही भी पढ़े जा सकते हैं। इसको पीछे साथ पढ़ते रहना मुस्तहब है। खुदा हमें दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।